بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، آج ہم واجب نماز وطر پڑھیں گے۔ ہم نماز کی اقسام پڑھ رہے ہیں۔ نماز کی دوسری قسم ہے واجب نماز۔ واجب نماز وطر اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں ہیں۔ وطر کے معنی طاق ہیں اور نماز وطر سے مراد وہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں جو عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ نماز وطر کا حکم۔ نماز وطر واجب ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے قریب ہے اور چھوٹ جائے تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر قصدن چھوڑنا بڑا گناہ ہے، یعنی بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ نماز وطر پڑھنے کی ترکیب۔ نماز وطر کی 3 رکعتیں پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ 2 رکعت پر قاعدہ کیا جاتا ہے اور قاعدہ میں فقط اتحیات پڑھی جائے، درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے مرد کانوں تک اور عورت کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے آخری قاعدہ کریں۔ قاعدہ میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ جیسے باقی نمازیں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے، صرف تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ ملانے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لینے اور دعائے قنوت پڑھنی ہے اور پھر باقی نماز ویسے ہی مکمل کرنی ہے۔ دعائے قنوت یہ ہے: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، آخر تک، ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آپ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ کی بہتر تعریف کرتے ہیں اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو آپ کی نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی جانب دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں اور آپ ہی کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک آپ کا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کر لے، اور اگر رکوع چھوڑ کر کھڑا ہوا اور دعائے قنوت پڑھی تب بھی نماز ہو گئی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور سجدہ صاحب اس صورت میں بھی واجب ہوگا کیونکہ دعائے قنوت پڑھنے میں تاخیر کی، یعنی اگر بھول گیا تو بھی سجدہ صاحب واجب آئے گا، اور اگر رکوع میں چلا گیا، رکوع چھوڑ کر پھر کھڑا ہو گیا اور دعائے قنوت پڑھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا کیا پھر بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے اور اس میں تاخیر کر دی اور تاخیر کرنے کی وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ نماز وطر کا وقت۔ نماز وطر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وطر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں، گویا عشاء کی نماز کے بعد وطر کا وقت ہے، یعنی 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل کے بعد 4 فرض جب پڑھ لیں اس کے بعد 2 سنت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے وطر پڑھنے ہیں۔ وطر کا مستحب ہے، اگر کسی کو اپنے پر بھروسہ ہو کہ وہ آخر رات میں ضرور جاگ جائے گا تو اس کے لیے آخر رات میں وطر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے کا بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے وطر پڑھ لینے چاہیے، یعنی اگر کوئی آخر رات میں تہجد کے وقت اٹھتا ہے تب پڑھ لے تو مستحب ہے، اگر نہیں تو جس وقت نماز پڑھی اسی وقت پڑھ لے۔ نماز کی تیسری قسم آج ہم پڑھیں گے۔ نماز کی تیسری قسم ہے سنت نماز۔ نماز کی تیسری قسم سنت نماز ہے۔ سنت نماز کی 2 قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ اس نماز کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی اور پڑھنے کا حکم فرمایا اور کبھی بلا عذر نہ چھوڑی۔ ایسی سنتوں کو بلا عذر چھوڑ دینا گناہ ہے۔ سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ اس نماز کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھی لیکن کبھی کبھی بغیر عذر کے چھوڑ بھی دی ہو۔ ان سنتوں کے پڑھنے میں نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ہاں، چھوڑنے کی عادت بنا لینا بری بات ہے، یعنی کبھی پڑھی ہی نہ جائے، کبھی بھی نہ پڑھی جائے تو پھر کیا ہے، بری بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھی ہے، اس لیے پڑھیں تو نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔ ہم نے نماز کی قسمیں پڑھی۔ نماز کی 4 قسمیں تھی، پہلی ہم نے پڑھی فرض، دوسری واجب، تیسری سنت۔ اب سنت کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی ہیں۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ کی رکعتیں کیا ہیں۔ دن رات میں 12 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: نماز فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت، نماز ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت، نماز ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعت، نماز مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت اور نماز عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت۔
कुल 12 रकात हो जाएंगी, 2 फजर की, 6 ज़ोहर की, 2 मगरिब की और 2 इशा की। सुन्नत गैर मौकिदा, दिन रात में कुल 8 रकतें सुन्नत गैर मौकिदा हैं। 4 रकतें असर की नमाज से पहले और 4 रकतें इशा की नमाज से पहले, यानी 4 रकतें असर के फर्ज से पहले और 4 रकतें इशा के फर्ज से पहले। नमाज तरावी, रमजान शरीफ में इशा के फर्ज के बाद 20 रकतें जमात से पढ़ी जाती हैं, इनको तरावी कहते हैं। तरावी कौन से महीने में पढ़ी जाती है तालबात? शवाल में। शवाल में पढ़ी जाती है, रमजान में। ठीक, रमजान में पढ़ते हैं। नमाज तरावी का हुक्म, नमाज तरावी मर्दों और औरतों दोनों के लिए सुन्नत मौकिदा है और मर्दों के लिए जमात से पढ़ना सुन्नत कफाया है। यानी अगर मोहल्ले की मस्जिद में नमाज तरावी जमात से पढ़ी जाए और कोई शख्स घर में अकेला पढ़ ले तो गुनहगार ना होगा, लेकिन अगर सारे मोहल्ले वाले घर में पढ़े, जमात के साथ कोई भी ना पढ़े, तो सब गुनहगार होंगे। रमजान मुबारक के महीने में एक मरतबा कुरान मजीद को तरतीबवार तरावी में पढ़ना सुन्नत मौकिदा है। नमाज तरावी का वक़्त, नमाज तरावी का वक़्त इशा की नमाज के बाद से फजर तक या नमाज वितर से पहले भी और उसके बाद भी तरावी का वक़्त है। यानी अगर कोई शख्स तरावी की पढ़ रहा था, उसकी कुछ रकतें रह गई और इमाम साहब वितर पढ़ने लगे, तो अब यह शख्स क्या करे, वितर छोड़ दे, तरावी छोड़ दे और वितर में शरीक हो जाए और वितर के बाद अपनी तरावी की छुटी हुई रकतें पूरी कर ले तो जायज़ है। नमाज तरावी की रकतों की तादाद और तरीका, नमाज तरावी की 20 रकतें हैं, 10 सलामों के साथ मसनून है, यानी 2-2 रकत करके नियत करें और हर 2 रकत के बाद सलाम फेर लें। तरविया यानी 4 रकतों के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना मुस्तहब है। आराम कर लेना यानी बैठकर तस्बीह तरावी पढ़ लेना और थोड़ी देर बैठ जाना 4 रकत के बाद। तरविया में क्या करें, तरविया में 4 रकतों के बाद जितनी देर बैठा रहे, इसमें इख्तियार है कि खामोश रहे या आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद पढ़ता रहे या तस्बीह पढ़ता रहे। अगर गुंजाइश हो तो अकेले नफल नमाज पढ़ ले, यानी 4 रकत में जो थोड़ी देर बैठना है उसमें कोई तस्बीह पढ़ ले, नफल पढ़ ले या कुरान पाक पढ़ ले, सब कुछ यानी ये जायज़ है। नफल नमाज, नमाज की चौथी किस्म अब हम पढ़ेंगे। नमाज की चौथी किस्म है नफल नमाज। नफल नमाज किसे कहते हैं? नमाज की चौथी किस्म नफल नमाज है, इसको मुस्तहिब नमाज भी कहते हैं। नफल नमाज इस नमाज को कहते हैं जिसकी फजीलत शरीयत से साबित हो, इसके पढ़ने में सवाब और छोड़ने में गुनाह नहीं है। नफल नमाज की किस्में, नफल नमाज की 3 किस्में होती हैं। तलबात, नमाज की पहली किस्म का क्या थी, हमने क्या पढ़ी? नमाज की पहली किस्म वाजिब नमाज, फर्ज नमाज। ठीक है, नमाज की कितनी किस्में? 3 कि 4? 4। ठीक है, अब हम कौन सी किस्म पढ़ रहे हैं? चौथी। चौथी किस्म कौन सी है? नफल नमाज। नफल नमाज की 3 किस्में हैं। नफल नमाज की पहली किस्म, एक तो वो नफल नमाज है जो फर्ज नमाजों में से बाज नमाजों के बाद पढ़ी जाए। इसकी तफसील कुछ ऐसे है। जोहर की नमाज के बाद 2 रकतें नफल, मगरिब के बाद 2 रकतें नफल, इशा के बाद वितर से पहले 2 रकतें और वितर के बाद 2 रकतें। इस तरह दिन रात में 5 वक्ता नमाजों के साथ नफल की 8 रकतें हुई। नफल नमाज की तीसरी किस्म, नफल नमाज की तीसरी किस्म उन नमाजों की है जो मुख्तलिफ अमाल और औकात के साथ मखसूस है और ये नमाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक और अमल से साबित है। इनके पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है और वो ये हैं। तहियतुल वुजू, वुजू के बाद अगर मकरूह वक़्त ना हो और मौका हो तो 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को तहियतुल वुजू कहते हैं। तहियतुल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल होने के बाद बैठने से पहले अगर मकरूह वक़्त ना हो तो 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को तहियतुल मस्जिद कहते हैं। इशराक, जब सुबह को सूरज निकलकर ऊंचा हो जाए और मकरूह वक़्त गुजर जाए तो 2 रकतें या 4 रकतें नफल नमाज पढ़े, इशराक कहते हैं। इस पर हज और उम्रे का सवाब मिलता है। सूरज निकल आए, जो मकरूह वक़्त है वो खत्म हो जाए, फिर 2 या 4 रकतें पढ़ना, इस पर हज और उम्रे का सवाब है। चाश्त, जब सूरज खूब ज्यादा ऊंचा हो जाए और धूप तेज हो जाए तो 2 रकतें या ज्यादा रकतें पढ़ी जाती हैं, इसको चाश्त कहते हैं। इसका भी बहुत ज्यादा सवाब है। अवाबीन, मगरिब की सुन्नतों के बाद कम से कम 6 रकतें पढ़ी जाती हैं, इनको अवाबीन कहते हैं। इसका भी बहुत सवाब है। तहज्जुद, रात के आखिरी समय सुबह सादिक से पहले कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 12 रकतें पढ़ी जाती हैं, इसको तहज्जुद कहते हैं। इसका सवाब सबसे ज्यादा मिलता है, यानी इन सब नफल नमाजों में से तहज्जुद का सवाब सबसे ज्यादा है। सलात व तस्बीह,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا ہو سکے تو ہر روز پڑھا کرو، نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں، اگر مہینے میں بھی نہیں تو سال میں، اگر سال میں بھی نہیں تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے، صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعتیں نفل پڑھیں، یعنی 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں اور اس کی ہر رکعت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 75 مرتبہ 75 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسے کہ ثنا کے بعد یعنی سبحانک اللہم و بحمدک کا پوری پڑھ کے آپ نے 15 دفعہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، یہ اور اس کے بعد آپ نے قرات کرنی ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملا کے 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، یہی سبحان اللہ والحمد للہ۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد آپ نے یہی کلمہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رکوع کے بعد کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس طرح دوسرے جب سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو سجدے میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ کرتے ہیں اس میں آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور دوسرے سجدے میں بھی 10 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور کل 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہونا چاہیے، یعنی یہ کلمات جو ہیں یہ 300 مرتبہ پوری 4 رکعتوں میں ہونے چاہیے۔ نفل نماز کی تیسری قسم وہ ہے جو نہ فرض ہو، نمازوں کے ساتھ مخصوص ہو اور نہ ہی کسی وقت کے ساتھ مخصوص، بلکہ جب چاہیں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں اور پڑھ لیں جبکہ وقت مکروہ نہ ہو۔ نفل نماز کے مکروہ اوقات، نفل نماز جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں مگر چند اوقات ایسے ہیں ان میں نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نمبر 1 اوقات ممنوعہ، یعنی سورج نکلنے کے وقت، ٹھیک دوپہر کے وقت اور سورج غروب ہونے کے وقت، یعنی طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت۔ نمبر 2 صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، یعنی جب صبح صادق ہو گئی، فجر کا ٹائم ہو گیا، اس وقت سے لے کر جب تک فجر کا ٹائم ختم ہو کر سورج اچھی طرح نہیں نکل آتا اس وقت تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی سورج نکل آئے پھر نفل نماز پڑھیں۔ نمبر 3 ہے نماز عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی عصر کے بعد آپ نے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا نفل نماز نہیں پڑھنی۔ اس طرح فرضوں کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد اور جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہو، یعنی فرض نماز کا وقت تھوڑا ہے، تب بھی آپ نے نفل نہیں پڑھنے۔ جب پیشاب یا پخانہ کی حاجت ہو یا بھوک زیادہ لگ رہی ہو، ان اوقات میں بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی آپ کو واش روم جانے کی حاجت ہے، آپ کہیں کہ میرا وضو ہے پہلے میں نماز پڑھ لوں پھر میں واش روم جاؤں گی، یا اس طرح بھوک لگی کھانا تیار آپ کے پہلے میں کھانا کھا لوں تو پھر میں نماز پڑھوں گی، اس طرح اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے پسند ہے کہ میرا کھانا میری نماز میرا کھانا بن جائے، نہ کہ میرا کھانا میری نماز میرا کھانا بن جائے۔ اسے یہ پسند ہے کہ میرا کھانا میری نماز بن جائے، یعنی کھانا پہلے کھا لیں تاکہ نماز کی فکر ہوگی تو نماز کی طرف دھیان ہوگا تو کھانا بھی نماز ہی بن جائے گا، اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ اور اگر نماز پڑھتے رہیں گے اور کھانا تیار ہوگا تو کھانا دھیان سارا کھانے کی طرف ہوگا اور نماز بھی کھانا بن جائے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ان سے فارغ ہو کے تو پھر نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر وقت تھوڑا ہے جیسے مغرب کا ہے اور کھانا بھی تیار ہے لیکن مغرب کا وقت تھوڑا ہے تو پہلے نماز پڑھ لیں۔ آپ نے طلبات اچھی طرح یہ یاد کرنا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔